فرماتا ہے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. ولكن يناله التقوى منکم، لیکن جو تمہارے دل میں تقوی ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے کہ کتنے جذبے کے ساتھ تم نے قربانی کیا ہے. اللہ کے لیے کیا یا دکھانے کے لیے کیا یا گوشت کھانے کے لیے کیا، دل میں کیا نیت ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے. یہ نہ ہو کہ ہمارے دل میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، کہ کوئی کہے کہ دیکھو ہم تو 25,000 کا بکرا لے کر کے آئے تھے، ہم تو 1,00,000 کا بکرا لے کے آئے تھے جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، جس پہ محمد کا نام لکھا ہوا تھا. اب ہم اس کو سوشل میڈیا پہ پرچار کر رہے ہیں دکھانے کے لیے، دیکھیے ہمارے فلاں صاحب تو 1,00,000 کا بکرا لائے. تو اس 1,00,000 کے بکرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہمارے دل میں ریاکاری اور دکھاوا مقصود ہے. اگر شہرت مقصود ہے تو ایک ذرہ بھی نیکی نہیں ملے گی، بلکہ الٹے گناہ بھی ہوگا شہرت کا اور ریاکاری کا. اس کے بالمقابل کوئی بندہ 5,000 کا بکرا لے کے آتا ہے، 4,000 کا لے کے آتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق لے کے آتا ہے، لیکن وہ دکھاوا نہیں کرتا، ریاکاری نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے لا رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لا رہا ہے اور سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے لا رہا ہے، تو اللہ کے یہاں وہی منظور ہے. کیونکہ اللہ کے یہاں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اور تقوی پہنچتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے التقوی ہا ہونا، اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا اپنے ادھر سینے کی طرف کہ تقوی یہاں ہے، دل میں ہے. تقوی دل سے مراد ہوتا ہے، تقوی دل سے. دل اصل مرکز ہے ہر چیز کا، دل سینٹر ہے. دل ختم تو سب کچھ ختم، دل سے ہی ساری چیز بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے. دل ختم تو سب کچھ ختم. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله، کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے. جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سب کچھ صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، حدیث پاک میں آتا، سنو غور سے سنو، وہ دل ہے. جو لوتھڑا جسم میں ہے اگر وہ خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے انسان کا. تو انسان کا دل، یہ مرکزیت اس کو حاصل ہے. اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبكم، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دل میں ہمارے کتنا اخلاص ہے، کتنا اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں. دکھاوا تو مقصود نہیں کر رہے ہیں، کسی کو ریاکاری تو مقصود نہیں ہے. غور کریں ابراہیم خلیل اللہ کو کتنی اللہ سے محبت تھی، کیا عشق تھا اللہ تعالیٰ سے. بکریاں چرا رہے ہیں، ایک بندہ گزر رہا ہے، آواز لگا رہا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جو عزت والا ہے، جو عظمت والا ہے، جو ہیبت والا ہے، جو قدرت والا ہے، جو دبدبے والا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ اس جنگل و بیابان میں کون ہے جو میرے خلیل، میرے محبوب، میرے یار، اللہ کا نام، اللہ کی تعریف اتنے جامع الفاظ سے کر رہا ہے. کون ہے؟ گھوم کے دیکھا تو ایک شخص جا رہا تھا. کہو اللہ کے بندے ذرا ایک بار پھر وہی الفاظ، وہی جملے پھر دوہرا دینا جو تم نے میرے خلیل، میرے محبوب کے شان میں کہا ہے. تو اس نے کہا ابراہیم ایسے تو نہیں کہوں گا. کہا پھر؟
کہا کچھ دو گے تو کہوں گا. تو کہا یہ بکریاں ہیں بہت ساری, بکریوں کا ریوڑ جھنڈ ہے, یا آدھی بکریاں تمہیں دے دوں گا, میرے محبوب کی تعریف ایک بار کر دو. تو اس نے پھر پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان کی بادشاہت ہے, جو عزت والا ہے, جو عظمت والا ہے, جو ہیبت والا ہے, جو قدرت والا ہے, جو دبدبے والا ہے. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس بندے کی زبان اللہ کی یہ شان سنی تو مچل گئے, خوشی سے جھوم اٹھے, کہنے لگے اللہ کے بندے ایک بار پھر یہ الفاظ دوہرا, یہ جملے پھر ایک بار دوہرا. مجھے بڑا مزہ آ گیا. اس نے کہا ابراہیم ایسے نہیں کہوں گا, کچھ دیں گے تو کہوں گا. تو کہا کہ جو آدھی بکریاں بچی ہوئی ہیں ریوڑ کی جھنڈ کی وہ سب آپ لے لو, لیکن ایک بار میرے محبوب کی تعریف اور کر دو. پھر اس نے کہا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. حضرت ابراہیم مسرور ہو گئے, خوشی سے مست ہو گئے, بولنے لگے اے اللہ کے بندے ایک بار پھر کہا. اس نے کہا کہ اے ابراہیم اب کیا دیں گے آپ, اب تو کچھ ہے بھی نہیں آپ کے پاس, بکریاں ختم ہو گئی, ریوڑ ختم ہو گیا, اب کیا دیں گے. کہنے لگے اللہ کے بندے یہ بکریاں تمہاری ہیں, اس کو میں چرایا کروں گا, تمہاری غلامی کروں گا, لیکن میرے یار کی تعریف ایک بار پھر کر دے. جب کسی سے عشق ہوتا ہے نا, جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا, تو جب اس کی تعریف ہوتی ہے تو بڑا مزہ آتا سننے میں. تو کہا کہ ایک بار میرے یار کی تعریف پھر کر دے. تو اس نے کہا ابراہیم میں انسان نہیں ہوں, میں تو فرشتہ ہوں, آپ آزمائے جا رہے تھے. اللہ نے کہا جاؤ دیکھو میرا خلیل میری کیا قیمت لگاتا ہے, اور آپ نے تو اللہ کے لیے سب کچھ لگا دیا. کیا دل لے کے آئے تھے, کیسا دل تھا, کتنی اللہ سے محبت تھی. تو دل بادشاہ ہے, دل اور زبان دونوں کا بڑا تال میل رہتا ہے آپس میں. حضرت لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے, بہت بڑے حکیم تھے, بڑے نیک شخص. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے, اختلاف ہے اس میں. بہرحال ان کے نام سے پوری ایک سورہ ہے 21 بارے میں لقمان کے نام سے. بڑے حکیم, بڑے حکمت والے. اور سورہ لقمان ہر بندے کو پڑھنا چاہیے. سورہ لقمان پڑھ کر کے اس میں جو ترجمہ ہے, جو تفسیر ہے, ہر بندے کو پڑھنا چاہیے. اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کیا انہوں نے, کتنے اچھے الفاظ میں. زیادہ بڑی سورہ بھی نہیں ہے, 2.5 پیج کے آس پاس ہے, 2.5-3 پیج پڑھ لیں, اتنا مزہ آتا ہے پڑھنے میں سورہ لقمان. اپنے بیٹے کو بڑی نصیحت کیا. ہر باپ کو چاہیے کہ وہ پڑھے اور اپنے بیٹے کو سمجھائے. تو حضرت لقمان غلام تھے ایک شخص کے. ایک دن ان کے آقا نے کہا کہ لقمان جاؤ ذرا ایک بکری ذبح کر کے اس کا جو سب سے عمدہ گوشت ہے اس کی 2 بوٹیاں لے کے آ جاؤ. حضرت لقمان گئے, ذبح کیا انہوں نے, اور ذبح کرنے کے بعد دل اور زبان یہ 2 بوٹیاں لے کے چلے آئے, لا کے دیا آقا کو, لیجئے سب سے اچھی بوٹیاں یہ ہے. آقا نے اس کو خوشی سے کھا لیا. پھر ایک عرصے کے بعد پھر اس آقا نے کہا کہ لقمان جائیں ذرا بکری ذبح کریں, اور اس کے بعد جو سب سے گھٹیا اور خراب بوٹی ہے وہ 2 بوٹی لے کے آ جائیں. حضرت لقمان گئے, بکرے کو ذبح کیا, اور ذبح کرنے کے بعد دل اور زبان پھر لے کے آئے, اللہ کے آقا کے سامنے پیش کر دیا. تو آقا نے کہا لقمان عجیب سی بات ہے, اس دن آپ سے کہا کہ جو سب سے عمدہ اور سب سے بہترین اور پاکیزہ بوٹیاں ہوں تو آپ زبان اور دل لے کے آئے, اور آج کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے خراب اور گھٹیا بوٹی ہو تو آج بھی آپ زبان اور دل ہی لے کے آ رہے ہیں. تو لقمان حکیم نے فرمایا کہ آقا یہ دل اور زبان مرکز ہے, اگر یہ اچھے ہیں تو سب کچھ اچھا ہے, اور یہ خراب تو سب کچھ خراب.
زبان اور دل یہ مرکز ہے. اگر یہ صحیح تو سب کچھ صحیح، اور یہ خراب تو سب کچھ خراب. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کو خاموشی سے جو درجہ حاصل ہوتا ہے وہ 60 سال کی نفل عبادت سے بھی بہتر ہے. مشکاہ شریف کی روایت ہے یہ. انسان جو خاموش رہتا ہے، خاموشی سے جو مقام، جو درجہ اللہ کے ہاں جو اس کو مقام ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ انسان زبان سے نہ جانے کیا بک 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 کر رہا ہے، ان کی غیبت، ان کی چغلی، ان کی شکایت، ان کی شکایت، تو گناہ پہ گناہ کر رہا ہے نا. جو انسان خاموش ہے تو نیکیاں مل رہی ہیں. اسی لیے آتا ہے من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اس لیے ہم اپنے زبان اور دل کی حفاظت کریں. زبان اور دل کی حفاظت کریں، یہ مرکز ہے. اگر یہ صحیح تو سب کچھ صحیح، اور یہ خراب تو سب کچھ خراب. زبان سے ہی انسان گالیاں بھی سنتا ہے، اور اس زبان سے انسان مار بھی کھاتا ہے، اور زبان سے انسان کو عزت بھی ملتی ہے، میٹھے بول بولتا ہے. تو زبان اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہم ان دونوں کا خیال کریں، اور انہی کا تعلق سب سے ہے. انسان جو گناہ کرتا ہے دل میں خیال آتا ہے، اور دل آٹومیٹک کام کرتا ہے. دل میں خیال آتا ہے، پھر اشارے میں حکم ہوتا ہے، اور جسم کے سارے اعضاء اپنا کام شروع کرتے ہیں. پیر چلتا ہے، پھر ہاتھ اپنا کام شروع کرتا ہے. اس لیے دل اور زبان ان کا خصوصی خیال کیا جائے. قرآن کریم میں اسی لیے فرمایا گیا کہ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، کہ انسان کے دائیں اور بائیں دو لوگ متعین ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، جو کچھ انسان کی زبان سے نکلتا ہے سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. آج سمجھنا آسان ہے، پہلے سمجھنا مشکل تھا. آج آپ ایک آدھار کارڈ نمبر ڈالتے ہیں یا کسی کے آئی ڈی نمبر ڈالتے ہیں، سارا ڈاٹا نکل کے آ جاتا ہے، اس کا سب کچھ نکل کے آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جان رہا ہے. کون انسان اچھا کام کر رہا ہے، کون برائی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جان رہا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ حجت کے لیے، دلیل پیش کرنے کے لیے ہماری ساری چیزوں کا ریکارڈ بھی کروا رہا ہے. فرشتے ساری چیزیں ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. اب سمجھنا آسان ہے، چھوٹی سی چپ میں بڑے سے بڑے ڈاٹا اور ایک سے ایک چیزیں آ جاتی ہیں. تو اللہ کے پاس تو اس سے بڑی بڑی چیزیں ہیں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب حشر کا میدان ہوگا، ایک کلک پہ سارا ڈاٹا انسان کا موجود ہو جائے گا، اور انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں. اس نے چھوٹے سے چھوٹی چیز کو اور بڑے سے بڑی چیز کو سب کو لا کے پیش کر دیا، ہمارے چھوٹے سے گناہ کو بھی لا کے سامنے رکھ دیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچائیں، نیکیوں کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا